امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دری چشک، حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھے حور و ملک، صلو علیہ وآلہ. بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے چند اشعار. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی میاں اشرف الجیلانی کا بہت پیارا کلام ہے. تجلیات سخن کتاب کا نام ہے. جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے. یہ حضرت جبریل جب معراج کے رات حضور کی بارگاہ میں آئے تھے تو جگہ ہی نہیں، آپ کے طلب مبارک کو چوم لیے تھے. تو جبین حضرت جبریل کے کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. غم فراق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. اور بخاری پڑھ کر بھی شان رسول عربی، یہ سوال ہے، دوسرے مصرے میں جواب ہے. بخاری پڑھ کر بھی شان رسول عربی سمجھ نہ پائے اگر تو پھر پڑھا کیا ہے، سمجھ نہ پائے اگر تو پھر پڑھا کیا ہے. اور فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ما سوا کیا ہے. اور کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا جانے کوئی کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا جانے کوئی کہ ہے کیسا تیرا.
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ عقیدت سے جھوم کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ویسا اعلیٰ معیار کا خطیب تو یہ فقیر ہے نہیں، اور جو عنوان ہے آج کا اشعار کے مطابق واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ کچھ نصیحتیں بھی اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیر ہے، پیروں کے پیر ہے، سب کی شفاعت انشاءاللہ قیامت میں وہ کرنے والے ہیں، تو کچھ نصیحت بھی ہوں گی اور آپ کے مرتبے پر کچھ انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور ابھی اس کے بعد 12 امام میں بھی حضرت علامہ فضل رسول الزامیہ کا خطاب بھی ہے انشاءاللہ، وہاں بھی حاضری کئی لوگوں کو کرنی ہے، تو تھوڑے سے وقت کے لیے صرف میں آپ کے سامنے موجود ہوں، بیٹھا ہوں۔ آیت مبارکہ 11ویں والے کے مبارک مہینے میں 11ویں والے پیر کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، تو وہ جو شان اولیاء پہ آیت مبارکہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کا ترجمہ تو سنیوں کا بچہ بھی جانتا ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر۔ یہ 11ویں کی نسبت ہے، یہ آیت بھی 11ویں پارے میں ہے، اور رکوع بھی 11واں ہے، رکوع بھی 11واں ہے، پارہ بھی 11واں ہے، ہمارا پیر بھی 11ویں والا ہے، ہمارا پیر بھی 11ویں والا ہے۔ اور حضور غوث پاک کے مرتبے بیان کرتے آپ سنتے ہیں، ہم مقررین بیان خطاب کرنے والے خطیب حضرات بولتے ہیں، سامعین سنتے ہیں، تو ان کے بولنے سے، ہمارے سننے سے غوث اعظم کے مرتبے بڑھتے گھٹتے نہیں، ان کے مرتبے تو بڑھانے والا اللہ ہے۔ ہم تو ان کا ذکر کر کے بس ہمارا کام نکال لیتے ہیں، ان کی محفلوں میں آ کر ہماری روحانیت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں، بزرگوں کو اپنی مجالسوں میں یاد کرنے سے سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا بینیفٹ بزرگوں کو ان کی محافل میں، مجالس میں یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب موت قریب ہوں گی، جب روح قبض کی جائیں گی، فرشتہ جب روح نکالے گا، تو ایک طرف شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے کہ تو کفر الفاظ نکال دے، تیری زبان سے کوئی کفر الفاظ نکل جائے اور تیری خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہ ہو، تو ایک طرف شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، اور ہم جس بزرگان دین کو یاد کرتے ہیں، ایک طرف ان کی روحانیت ہمیں سنبھالنے کے لیے آتی ہے، یہ کلمے کی تلقین دیتے۔ یہ بڑا ہلکا وقت ہے، بڑا نازک وقت۔ کون سا؟ موت کا وقت۔ اسلاف نے تو یہاں تک فرمایا، کسی کو سکرات کی حالت ہو اور روح نکلنے کے قریب ہو، اب ایسا لگتا ہے کہ روح جانے والی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اس کو ایسے جھپٹ کے نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ۔ اسلاف نے یہاں تک تلقین دی ہمیں، ہمارے اکابرین نے، کہ جھپٹ کے نہیں کرنا، ورنہ چڑچڑا، بیماری سے پہلے چڑچڑا ہوا ہوگا اور زبان سے کچھ بھی نکلے گا، نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں پڑھوں گا، یہ بھی کفر ہو جاتا ہے کہ نہیں پڑھوں گا۔ اس لیے یہاں جو وقت ہے یہ بڑا نازک وقت ہے کہ زبان پر کلمہ آ جائے، اور یہی نازک وقت میں سنبھالنے والے ہمیں وہ ہیں جن کو ہم نے دنیا میں یاد کیا، جن کو ہم دنیا میں یاد کریں گے، وہ موت کے وقت ہمیں یاد کریں گے، ہمیں کلمے کی تلقین دیں گے۔ اب یہ بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ کوئی کسی کے گمان میں آئے کہ بھئی تلقین کیسے دیں گے، کیسے تلقین ملیں گی، کیسے ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اب اس کے لیے تو مر کے ہی دیکھنا ہوگا، مر کے ہی دیکھنا ہوگا۔ جو مر جائیں گا وہ دکھا بھی نہیں سکتا کہ تلقین کلمے کی دیتے کیسے۔ تو سب سے بڑا فائدہ ان مجالسوں میں آ کے بیٹھنے کا، اللہ کے بزرگوں سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہماری روح کا ان کی روح سے کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے کلام میں کہا منقبت میں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا،
بڑا مرتبہ پیرانی پیر کا اللہ عز و جل نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ اتنا اعلیٰ دیا. آپ نے الگ الگ عنوانات پر خطابات سماعت فرمائے ہیں. ہمارے برادران ملت خطیب و امام مسجد حاضہ کے زبان سے الگ الگ عنوانات پر آج غوث اعظم کے مرتبہ جو شان ہے، اور سب سے بڑی شان غوث اعظم کی سارے آپ کے واقعات پر ہم اگر جھلک ڈالیں گے، نظر ڈالیں گے، تو آپ کا ہر واقعہ بڑی شان والا دکھتا ہے. آپ کے بچپن کے واقعات بھی بڑی شان والے دکھتے، جوانی کے واقعات بھی بڑی شان والے دکھتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو پیران پیر ہے، سارے سلسلے آپ تک جا کے پہنچتے ہیں. سارے سلسلوں کے تاجدار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ غوث پاک جس کے کاندھے پہ قدم رکھ دے تو وہ ولی بن جاتا ہے. جس کے قدم کا یہ مقام ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ جس کے قدم کا یہ مقام ہے، سر کا مقام کیا ہوگا؟ اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم جن ماں باپ کو دیے، ان ماں باپ کی بھی زہد و تقوی کا کیا عالم ہے. ایسے ہی شخصیت کسی کے گھر پیدا نہیں کرتا اللہ. آپ نے واقعہ سنا ہے، میں اشارہ دوں گا کہ حضرت ابو صالح، حضرت موسیٰ جنگی دوست آپ کے حضور غوث پاک کے والد گرامی، وہ ایک ایپل سیب کھائے تھے. وہ کھانے کے بعد آپ نے اس کی معافی تلافی کے لیے 12 سال حضرت سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال آپ کے پاس خدمت انجام دی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا. آپ وہ واقعہ پورا جانتے ہیں کہ وہ خاتون بھی کیسی پاکدار خاتون تھی، اللہ کی کیسی بندی تھی. ام الخیر، خیر والوں کی ماں. ام الخیر کا معنی ہے خیر والوں کی ماں، اور وہ غوث اعظم کی ماں ہے. تو خیر ان کے ساتھ کیسے نہیں ہوتا؟ غوث اعظم کی والدہ ہے. ذرا آپ سوچئے ان کا زہد و تقوی اتنا، ایک سیب معاف کرانے کے لیے 12 سال، ایک سیب معاف کرانے کے لیے. ہم اپنے اندر اگر جھانک کے دیکھیں تو ہم نے تو سیب کا پورا باغیچہ بھی کھا لیا ہے، اور 12 منٹ کسی کو معافی تک نہیں طلب کیے ہوں گے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، جب ایسے دو لوگوں کا نکاح ہوتا ہے، ایسے دو لوگ جڑتے ہیں، تب غوث اعظم جیسی اولاد ہوتی ہے. ماں باپ کا مقام بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور حضرت ابو صالح حضور غوث پاک کے والد گرامی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی کہ میرے نواسے، تیرے پاس تیری گھر میں میرا ایک لاڈلا بیٹا میرا نواسا ہونے والا ہے جو سارے اولیاء کا سردار ہوگا. پہلے ہی چرچا ہے غوث اعظم کی. کچھ اولیاء آنے کے بعد ان کو ولایت دیتے ہیں. آنے کے بعد حضرت بشر حافی وہ تو شرابی تھے، اللہ کے نام کی برکت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت دے دی، بعد میں ولی بنے. ہر کوئی بعد میں ولی بنا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیٹ میں ہی نہیں، عالم ارواح میں بھی ولی تھے. اسی لیے آنے سے پہلے چرچا ہے. خواجہ جنید بغدادی 200 سال پہلے کا واقعہ، خواجہ جنید بغدادی بھی حضور غوث پاک کی آنے کی خوشخبری بدے رہے کہ ایک ولی ایسا آئے گا جس کا قدم ہر ولی کے گردن پر ہوگا. اور کرامت میں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرامت میں سب سے زیادہ کرامتیں حضور غوث پاک کی ہے، سب سے زیادہ کرامتیں. اب یہ بات ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا. کوئی سوال بھی کرتے ہیں مسلمان کی کیا بات کرے، ارے دوسرے یونیورسٹی، دوسرے کالج میں، دوسرے یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں. دوسری جگہ پر مدارس میں دیکھیں گے حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، یہ بنتے ہیں. اور غوث اعظم ولی بناتے ہیں. غوث اعظم کے مدرسے میں تو ولی بنتے ولی، اور صرف پڑھنے والے ولی نہیں. ایک واقعہ ہے، اب یہاں پہ اندازہ لگا دو مرتبے کا غوث اعظم کے. ایک واقعے میں آپ کا ایک مدرسے کے باہر نشست گاہ آپ کی لگتی تھی، وہاں ایک باہر ایک دیہاتی شخص مقرر تھا جو لوٹے سے پانی دیا کرتا تھا، وضو کے لیے پانی دیا کرتا تھا. یہ کام اس کی ڈیوٹی تھی. یہ کئی سال گزرے، مورخین لکھتے ہیں 40 ایئرس، 40 سال گزرے. مورخین کتاب میں لکھتے 40 سال کا عرصہ گزرا، اور وہ سوچتا ہے کہ کیا حاصل ہوا، تو کچھ نہیں. غوث اعظم کی تو مجھ پر نظر ہی نہیں. سب بڑے بڑے لوگ اندر جاتے ہیں، سارے بڑے اندر جاتے ہیں.
سب لوگوں کو اندر جگہ ملتی ہے، میں باہر پڑا ہوں، اور غوث اعظم کی تو ایک بھی نظر مجھ پہ نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہے غوث اعظم کی نظر مجھ پہ نہیں ہے، مگر وہ پیر ہے، اور پیر ہوتا ہے روحانی باپ. پیر ہوتا ہے روحانی باپ، اور باپ کبھی بیٹے کو بھولتا نہیں. باپ کبھی بیٹے کو بھولتا نہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مدرسے میں جو دیہاتی کی ڈیوٹی لگی تھی، ایک 2 اقطاب وہاں پر آئے. اس نے دیکھا 2 کتب آ گئے، 2 اقطاب آ گئے، چلو ان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جاتے، ان سے کچھ حاصل کریں گے. یہ نیت کر لیا. وہ 2 اقطاب جب نکل گئے واپس جانے لگے تو ان کے ساتھ ہو گئے. ساتھ میں چلا تو ان نے پوچھا کیا ہے، کام کیا ہے؟ تو کہا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کس لیے؟ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے چل. چلتے چلتے کچھ وقت، کچھ لمحہ نکلا اور کھانے کا وقت ہو گیا. بھوک لگ گئی. تو جو دیہاتی تھا اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا. تو کہا کھانا ایسے نہیں ملتا، ہم لوگ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے. ہمارا کھانا 24 گھنٹے میں ایک وقت کھاتے، ایسے کھانا نہیں ملتا. تو چلتے گئے. 24 گھنٹے جب ہو گئے تو کھانے کا جو وقت آ گیا، ایک جگہ رکے. ایک کتب نے اس میں سے دعا کی. دعا کرنے کے بعد کھانا نازل ہوا. ایک طبق آیا، تینوں نے مل کے کھایا. اس کے بعد چلے. پھر 24 گھنٹے انتظار کرنا ہے. یہ شخص سوچتا تھا وہ مدرسے کے پاس ہی پڑا تھا، اچھا تھا، لوگوں کو پانی دلانا، وضو کرنے کے لیے پانی دینے کا کام تھا، مگر میرا گزارا اچھے سے چل رہا تھا. یہاں 24 گھنٹے رکنا ہے کچھ کھانے کے لیے. مگر آگے بڑی بات، دوسرے دن بھی جب کھانے کا وقت آیا تو ایک کتب نے پھر دعا کی. کتب نے دعا کی تو کھانا اترا. ایک طبق آیا، انہوں نے بھی، تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، آگے بڑھے. تیسرے دن جب کھانے کا وقت آیا، اب یہ دیہاتی کی باری تھی. دونوں اقطاب نے کہا اب تجھے دعا کرنا ہے، اب تجھے مانگنا ہے. میری باری ہو گئی، ان کی بھی باری ہو گئی، اب تیری باری، تجھے اللہ سے دعا کرنا ہے. وہ دیہاتی وہ ان پڑھ جیسے کہیں گے، کم پڑھا لکھا، وہ بولا مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، میں کیا دعا کروں؟ آپ لوگ بڑے بڑے کچھ دعائیں کیے ہوں گے، آپ نے یہ مانگا ہوگا، وہ مانگا ہوگا، اللہ کو یہ کہا ہوگا، وہ کہا ہوگا، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، تو میں کیا مانگوں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا نہیں، مانگنا تو تجھے ہی پڑے گا، ہم دونوں کی باری ہو گئی. تو وہ شخص آگے بڑھا اور دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، یہ جو تیرے 2 ولی ہیں، انہوں نے جن کے وسیلے سے دعا کی، میں اس کا وسیلہ تجھے دیتا ہوں. انہوں نے جس کے وسیلے سے دعا کی، میں اس کا وسیلہ تجھے دیتا ہوں. آسمان سے 2 طبق اترے. پہلے دن ایک، دوسرے دن ایک. جب دیہاتی دعا کرتا ہے تو 2 اترے. حیرت میں اقطاب بھی، دیہاتی ان پڑھ کہتا ہے، اور 2 اترے. کھانا کھا لیے تینوں نے مل کے. بعد میں پوچھا تو کہتا تو ان پڑھ تھا، تجھے مانگنے نہیں آتا، اور تیرے مانگنے پہ تو 2 طبق اترے ہیں، کیسے؟ تو دیہاتی نے جواب دیا مجھے پتا نہیں. بولے تو نے دعا کیا کی؟ تو دیہاتی فرماتا ہے کہ میں نے دعا یہ کی کہ اے اللہ، یہ 2 اقطاب نے جس وسیلے سے دعا مانگی، جس وسیلے سے دعا مانگی، اس وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں آسمان سے کھانا اتار دے. تو 2 طبق اترے ہیں. تو وہ اقطاب کہتے ہیں، جب اقطاب سے وہ دیہاتی نے پوچھا آپ کس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہو؟ تو وہ اقطاب نے کہا جو غوث اعظم کے دہلیز پر جو لوٹا دے کے لوگوں کو وضو کے لیے پانی دیتا ہے، ہم اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. وہ نادان مولا رہے، وہ تو میں ہی ہوں. بولے تو یہاں کیوں آیا؟ کہا غوث اعظم کی مجھ پہ نظر نہیں تھی اس لیے آیا. ارے ایسی بات نہیں ہے، غوث اعظم کی نظر تو ہر ایک پر ہوتی ہے، تو اپنی کیا بات کرتا؟ ان کی نظر تو کتوں پر بھی ہے. وہ تو اپنے یہاں کے جانوروں کو نہیں بھولتے، تو پھر بھی انسان ہے، تجھے بھولے نہیں. یہ مرتبہ غوث. اب ذرا اندازہ لگائے، ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ، لوگوں کو صرف لوٹے سے وضو کرانے والے کا مقام غوث اعظم کی نسبت سے اتنا بالا ہے، تو غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا رتبہ کیا ہوگا؟ اور غوث اعظم کے رتبے کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. سوچو غوث اعظم کے آبا و اجداد حسنین کریمین کا مقام کیا ہوگا؟ یہ غوث اعظم کا رتبہ ہے.
ان کے غلام کا رتبہ ہے تو غوث اعظم کے والدین کا رتبہ کیا ہوگا، ان کی آل کا رتبہ کیا ہوگا، مولا علی کا رتبہ کیا ہوگا؟ تو مرتبہ حضور غوث پاک کا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سب سے بڑی شان ولیوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وقت نکل رہا ہے، میں تھوڑی اسپیڈ رفتار بڑھا دوں گا اور کچھ نصیحت کی بات بھی انشاءاللہ کر کے آپ کے سامنے سے چلا جاؤں گا۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جادوگر نے مناظرہ کا چیلنج کیا تھا۔ ایک جادوگر تھا، اس نے کہا مناظرہ کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی ولایت کا چرچا تو پوری دنیا میں مشہور تھا، ولایت کا چرچا۔ جادوگر اپنے جادوگروں کو، اپنے شاگردوں کو لے کے، بڑا ماہر جادوگر لے کر آیا تھا، مناظرے کا چیلنج کرا، غوث اعظم نے ایکسیپٹ کیے، قبول کیے، وقت اور جگہ مقرر ہوئی، جمع ہو گئے، آمنے سامنے روبرو تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے اپوزٹ میں جادوگر، اور وہ جادوگر ایسا جادوگر تھا، اس نے غوث اعظم سے کہا 3 مرتبہ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنی مٹھی میں رکھ لینا، 3 مرتبہ میں پہچان لوں گا کہ مٹھی میں کیا ہے، اور 3 مرتبہ اگر میں نے پہچان لیا تو آپ کو آپ کا دین چھوڑنا ہوگا، میرا دین قبول کرنا ہوگا، اور 3 میں سے ایک بار بھی آپ نے اگر پہچان لیا، میں نہیں پہچان سکا 3 میں سے ایک بار بھی میں نہیں پہچان سکا تو میں اور ہم سب لوگ آپ کا دین قبول کر لیں۔ یہ طے ہو گیا۔ وہ جادوگر ایسا تھا، جب غوث اعظم نے آسمان پہ ہاتھ اٹھائے، مٹھی بند کیے، اس کے سامنے رکھے، تو جادوگر نے کچھ منتر پڑھا، آنکھ بند کی اور کہا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ غوث اعظم نے جب ہاتھ کھولا تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ہاتھ خالی تھا۔ وہ جادوگر ایسا تھا کہ آنکھ بند کر کے جب منتر پڑھتا تھا جو بھی، وہ پوری دنیا میں سیر بھی کر لیتا تھا کہ کہاں کیا ہے، کہاں کیا نہیں ہے، یہ منتر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے۔ دوسری مرتبہ غوث اعظم نے پھر ہاتھ اوپر کیا، مٹھی بند کی، سامنے رکھ دیا، اس نے آنکھ بند کی، دنیا کی سیر کیا، آنکھ کھولا، کہا فلا فلا جگہ پر، فلا پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس میں گھونسلہ ہے، اس گھونسلے میں ایک کبوتری نے 2 انڈے دیے تھے، اس میں کا ایک انڈا غائب ہے، باقی سب جگہ اپنی اپنی چیزیں سب جگہ پر ہے، ایک انڈا غائب ہے، آپ کے ہاتھ میں وہی انڈا ہے۔ غوث اعظم نے جب ہاتھ کھولے تو انڈا ہاتھ میں تھا، سائڈ میں رکھ دیے۔ بات تیسری مرتبہ غوث اعظم نے پھر ہاتھ آسمان میں اٹھائے، مٹھی بند کی، سامنے رکھے، اور اس نے پھر آنکھ بند کی، جادوگر نے پوری دنیا کی منتر پڑھ کے سیر کر لیا، آنکھ کھولا، آنکھ کھول کے کہا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں اب بھی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ غوث اعظم مسکرائے، تو جادوگر نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھے لگ رہا ہے کہ تو مجھے آزما رہا ہے، مگر اصل یہ ہے کہ میں تجھے آزما رہا تھا، تیرے چرچے سنا تھا، مجھے دیکھنا یہ تھا کہ تیری پہنچ کہاں تک ہے، وہ اندازہ مجھے لگ گیا۔ تو کہا ہاتھ کھولو۔ غوث اعظم نے جب ہاتھ کھولے تو ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ اس نے کہا یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ تو غوث اعظم ہمارے پیرانے پیر فرماتے میں نے تجھے بھاپ لیا کہ تو آنکھ بند کر کے جادوگری سے، شیطان کے علم سے پوری دنیا کی سیر تو کر سکتا ہے، جنت کی نہیں، جنت کی سیر نہیں کر سکتا۔ میں نے جنت سے گلاب توڑا، یہ گلاب جو ہے جنت کا، میں اندازہ لگا لیا تو یہیں اڑے گا، تیری حد یہاں ہے، اور غوث پاک کی حد جنت تک ہے، تیری حد یہاں، تیرا منتر یہاں، میرا علم وہاں تک ہے، میری ولایت وہاں تک ہے۔ اچھا کیسے ہے؟
مورخین آگے لکھتے یہ کیسے ہے؟ ارے جنت بنائی ہوئی خدا کی ہے تو دوست کا تو حق بنتا ہے جب چاہے لے، دوست کا حق تو بنتا ہے جب چاہے لے جب چاہے دے۔ یہ مرتبہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اس وقت لکھا جاتا ہے 5,000 یا 50,000 لوگوں نے داخل اسلام ہو گئے۔ اچھا صرف داخل اسلام نہیں ہوئے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے داخل اسلام ہوئے سب کو ولی بنا دیا۔ یہ صرف مومن نہیں بناتے تھے، غوث پاک کے ہاتھ پہ جو ایمان لاتا صرف مومن نہیں، کیونکہ شان مصطفیٰ کی ایک جھلک شان غوث اعظم میں نظر آتی ہے۔ جب حضور کے ہاتھ پر کوئی انسان مومن بنتا، ایمان لاتا حضور کے ہاتھ پر، تو وہ صحابی بنتا، وہ صحابی بنتا، اور کوئی غوث اعظم کے ہاتھ پر ایمان لاتا وہ ولی بنتا، وہ ولی بن جاتا۔ مومن کے ساتھ ساتھ غوث اعظم ولایت بھی دیتے، ایمان بھی لے ولایت بھی لے لے، یہ غوث اعظم کو رتبہ و عظمت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرتبہ بہت اونچا مقام ہے، بس ہم ان کے مرتبے کو بیان کر کے خود کے مرتبے بڑھا رہے ہیں، ان کے مرتبے بیان کریں گے خود کے مرتبے بڑھائیں گے۔ اور یاد رکھنا حضور کی حدیث ہے، جتنے آپ بیٹھے ہیں اور پردے میں نشست میں مستورات بھی سن رہی ہے، یہ یاد رکھنا جو حدیث مبارکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم پر بڑا جتنا فخر کرے قسمت پہ اتنا کم ہے کہ قیامت میں غوث اعظم کے ساتھ ہم رہیں گے، غریب نواز کے ساتھ ہم رہیں گے، اولیاء کے ساتھ رہیں گے، اور یہی اولیاء کی کڑی جا کے ملتی ہے حضرت علی سے، اور حضرت علی کی کڑی ملتی ہے ہمارے نبی سے۔ یہی سہارا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے مرتبے، بڑی عظمت و بڑے رتبے والے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پوری زندگی میں جتنی نصیحتیں کی، بے شمار نصیحتیں، کوئی عمل کر لے کامیاب ہو جائیں گا، کوئی بھی عمل کر لے۔ ایک نصیحت ہے جو ہمارے لیے ضرورت ہے، اور آپ دیکھو بھی غوث اعظم کا رتبہ مرتبہ بھی یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جھوم کے درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم علیہ۔ ایک شخص غوث اعظم کے پاس آیا، آپ کا مرید تھا، کہا کہ پیرانے پیر گھر میں برکت نہیں ہے، بیماریاں لگی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں برکت اڑ گئی گھر کی، کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا، آپ چلیے۔ غوث اعظم نے کہا چلو۔ ساتھ میں پیرانے پیر چلے، غوث اعظم ساتھ میں آئے، گھر دیکھا جو سڑک سے لگ کے گھر تھا، سڑک سے لگ کے تھا، دیکھے کہا چلو واپس چلے آگئے مدرسے میں۔ پھر غوث اعظم نے کہا کہ تیرے گھر پہ پردہ لگا دے، تیرے گھر پہ پردہ لگا دے۔ پردہ لگایا، کچھ دنوں کے بعد بیماریاں ختم ہو گئی، برکتیں نظر آنے لگی، سکون نظر آنے لگا، مگر مرید پریشان یہ ہوا کہ غوث اعظم تو اندر بھی نہیں آئے، اور پردے میں کیا تھا؟ ایسا راز جو صرف لگانے سے برکت آ گئی۔ واپس جب غوث اعظم سے ملاقات کے لیے وہ مرید پہنچے تو یہ راز پوچھا کہ وہ پردے کا ماجرا بتا دو، تو غوث پاک نے فرمایا، یہ ہماری نصیحت کی بات ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تیرا گھر راستے کے کنارے تھا، وہاں سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا، اور بے نمازی کا دیکھیں رتبہ بھی غوث اعظم کا، انداز کیا لگا رہا، اندازہ بھی کیا لگا رہے، غوث اعظم کا وہاں سے بے نمازیوں کا وہاں سے گزر ہوتا تھا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں ان کی نظر تیرے گھر کے اندر جاتی تھی، تیرے گھر کے اندر ان کی نظر پڑتی تھی، جس سے برکت، بولیے آپ بھی بول دیجئے، اڑ جاتی تھی۔ نظر کہاں جاتی تھی؟ گھر کے اندر۔ اور ایک بات بولے، نظر کہاں جاتی تھی؟ گھر کے اندر۔ آج بے نمازی کا ہے، ابھی نظرے کی بات ہی نہیں ہے، بے نمازی گھر میں ہے، اور ہم یہ بابا وہ بابا ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس تعویذ لینے جا رہے، یہ لینے جا رہے۔ کئی لوگوں کے گھر میں دیکھے وہ ہرے کپڑے میں ناریل وغیرہ باندھ کے لگا دیتے، ارے نماز نہیں پڑھیں گے، گھر میں ناریل کا جھاڑ اگا لو، برکت نہیں آنے والی۔ کئی جگہوں پہ دیکھے گھوڑے کی نال لگی اوپر، گھوڑے کی نال وہ لوکھنڈ کی جو ٹاپ پہ لگتی ہے، وہ نال گھوڑے کی لگا دیتے برکت کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے۔ جس گھر میں مصلی کھلتا نہیں وہاں برکتیں آئیں گی کہاں سے؟ قرآن نہ کھلے، مصلی نہ کھلے جس گھر میں، اور ٹی وی بندی نہ ہو، تو وہاں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ بے نمازی کی
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کے لیے کیا فرمایا کہ برکت اٹھا لیتا ہے اللہ. یہ سکون نماز میں ہے، برکت نماز میں ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ہے. آپ نے بتایا نماز کی برکت بھی آپ نے بتایا. نماز سے غوث اعظم کو محبت بھی بہت تھی. جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے غوث اعظم کی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں، پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں. اور مریدوں کا حال ہے. یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پیران پیر نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے وہ راستے پہ ہمیں چلنا بھی ضروری ہے. نصیحت کی باتیں ہمارے لیے تو گھر میں برکتیں آئیں گی. ہم یہ بابا وہ بابا کے پاس اتنا گھوم لے برکت کے لیے، ہم گھر ہی میں نماز کی پابند ہم سب بن جائے اور گھر میں قرآن کی تلاوت ہونے لگے، وہ گھر بڑا آباد گھر رہیں گا، وہاں برکتیں اترتی رہیں گی اللہ کی. وہ شرط یہ ہے کہ گھر میں مصلی بچھے تو صحیح، مصلی بچھیں گا، نمازیں ہوں گی تب گھر میں برکتیں آئیں گی. پھر یہاں وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمارے یہاں بڑی کمزوری ہے، نماز کو لے کر ہی زیادہ کمزوری ہے. خیر ضروری ہے کہ نماز کی پابندی بھی کرے. جو اسلاف، جو ہمارے اولیاء، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان سے رابطہ اگر مضبوط کرنا ہے تو ان کو یاد بھی کرنا ہے، ساتھ میں ان کے اقوال پہ چلنا بھی ہے. تو غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ غوث اعظم کی بھی ماننے والے ہو جاتے. جس وقت غوث اعظم کی ماننے والے بنیں گے پھر اس کا کیا کہنا اس مومن کا جو غوث اعظم کی مانے، وہ باتوں پہ عمل کرے. انسان اپنی مرضی سے جی رہا ہے مگر جینا اللہ کی مرضی سے ہے. جس وقت اللہ کی مرضی سے جیے گا یہ دنیا جیت لیں گا. آخری حضرت علی کا قول سنا دیتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بندہ کرتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. بندہ کرتا وہ ہے، بولیے، جو اللہ چاہتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے، بندہ کرتا وہ ہے جو خود چاہتا ہے. بندہ کرتا وہ ہے جو خود چاہتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. حضرت علی آگے فرماتے ہیں تو کر وہ جو خدا چاہتا ہے، پھر دیکھ ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے. اللہ کی مرضی پہ اپنی زندگی گزار، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کی مرضی میں جیو، پھر اللہ تمہیں پوچھے گا تجھے کیا چاہیے بتا، میں عطا کر دیتا ہوں. اس کی مرضی سے جینا ضروری ہے، اللہ کی مرضی سے جینا ہے. تو ہمارے اسلاف نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری ہے، ہمارے لیے بڑا تحفہ ہے. یہ ہم نے ہمارے سینے میں اللہ نے غوث پاک کی محبت ڈالی ہے، اس کو سنبھالے بھی رکھیے اور غوث اعظم کے اقوال پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرے. گھر کو بھی آباد کرے، ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے رہے. مگر وہی بات ہے کہ جو اولیاء نے سبق دیا ہے ان اسباق پر عمل کرنے کی کوشش کرے. کوشش کرنا کام ہمارا ہے، کامیابی دینا کام اللہ کا ہے. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.